ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من مفلس هذه الامہ، کہ اس امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس امت کا مفلس کہ جس کے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، امت کا مفلس یہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ کتنی نیکیاں؟ پہاڑوں کے برابر۔ پھر اس کا حق چھینا، اس کو کے اوپر ظلم کیا، اس کو گالی دی، اس پہ ظلم کیا، اس کا مال چھینا، اس کی غیبت کی، اس پہ بہتان لگایا، اس پہ تہمت لگائی، اب اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دی جائیں گی اور پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے حقوق باقی ہوں گے اس کے ذمے، پھر ان کے گناہ۔ ہمارے ایک بڑے کہتے تھے کتنا کم نصیب ہے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، حج چلا گیا، اس نے زنا کیا، اس کا زنا اس کے اوپر ڈال کر زنا کا عذاب۔ چلو، معاشرہ حق حقوق کا ادا کرنا، یہ علم بھی اس لیے ہے کہ آدمی حقوق کو ادا کرے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ حقوق اللہ میں سب کچھ اور اسی سے آگے حقوق العباد۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رب کو بلا کر لوگوں کے حقوق ادا کروں، کیسے ادا کرے گا؟ جو اپنے منعم کو، جو ہر لمحے جس کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں رہ سکتے، اللہ ذرا سی اپنی نعمتوں کی چادر کو ہٹا دے اور رحمت کی چادر کو ہٹا دے، ایک سانس جس کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں، پوچھو ایک سانس کی کیا قیمت ہے؟ جس کے گردے خراب ہو جائیں، پوچھو کہ چند قطرے پیشاب کی کیا قیمت ہے، کیسے جو نکلتے ہیں۔ جس کو قبض ہو جائے اور پوری رات پھرتا ہے، اس سے پوچھو کہ یہ پخانہ کرنے کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آرام سے کرتا ہے۔ جو جس کو سنائی نہیں دیتا، اس سے پوچھو کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کو دکھائی نہیں دیتا، اس سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے دماغ کا ایک خلیہ ہل جائے، اس سے پوچھو دماغ کی کتنی بڑی، کپڑے پھاڑ کے باہر چیخ رہا ہوتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ بیٹی کو، نہ بہن کو۔ ایک قدم نہیں چل سکتا، ایک سانس نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہم جماعت میں تھے، ہمارے ساتھ ایک طبیب تھے، ڈاکٹر صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ ایک عورت کے گلے میں کینسر تھا، تو اس کو شعائیں دی گئی، شعائیں لگائیں۔ جب وہ شعائیں لگائی گئیں تو جو اس کے گلے میں، جو منہ میں جو تھوک بنتا ہے، وہ جو تھوک جو چیز بناتی ہے، وہ تھوک بنانے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب وہ لقمہ ڈالے تھوک نہ بنے، لقمہ اندر ہی نہ جائے، وہ چبایا ہی نہ جائے۔ پھر وہ آج سے کتنے سال، 17-18 سال، کہ وہ کہتے تھے کہ پھر وہ ایک انجیکشن لگاتی تھی روزانہ، ایک صبح ایک شام، کہ جب وہ لگتا تھا تو کچھ دیر کے لیے منہ میں تھوک پیدا ہو جاتا تھا، اور وہ اس وقت ہزاروں روپے کا۔ جب میں نے سنا، میں نے کہا اے اللہ، پتہ نہیں کتنی اندر تیری نعمتیں ہیں کہ جن پہ ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی ہم شکر نہیں ادا کرتے، پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد سے مولانا عبد الرحمان صاحب، تو ان کی نظر میں مسئلہ آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ طبیب نے کہا کہ یہ ایک آنکھ ہے، اس میں ہزاروں کیمرے لگے ہوتے ایک آنکھ میں، تو اس میں سے آپ کے بعض کیمرے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، بعض۔ اب وہ ساری سامنے پوری صورت نہیں آتی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ اکبر۔ اس لیے یہ جو ہے ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بن جائے۔ اللہ کا حق سب سے پہلے، جو رب کو پہچانے گا وہ سب کو پہچانے گا، جو رب کو نہ پہچانے بلا کر وہ کسی کا حق نہیں ادا کرے۔ کافر اگر ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کو تو جنت، اس کے لیے وہ وعدے تھوڑی ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اور مسلمان کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب رب کا بیچ میں واسطہ آیا، اب یہ خدمت اس کے لیے جنت بن رہی ہے۔ باپ کو جنت کا بڑا دروازہ کا، اوسط ابواب الجنہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، معاشرہ عدل کی بنیاد پر ہو۔ عدل کہتے ہیں کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا، دوسرے کے حق کو چھیننا لینا یہ تو حرام ہے۔ ایذاء المسلم